ناظرین، آج ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کی معروف علمی اور ادبی شخصیت علامہ جواد جعفری صاحب ہیں۔ علامہ جواد جعفری صاحب کو حکومت پاکستان نے علم و ادب اور شاعری میں نمایاں خدمات کے عوض تمغہ امتیاز سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ جواد جعفری صاحب پاکستان ٹیلی ویژن پہ آزاد کشمیر کی سیاست اور یہاں کے ادب کے حوالے سے بھی ایک ریگولر ایکسپرٹ کے طور پہ بھی سامنے آتے ہیں۔ آج ہم علامہ جواد جعفری صاحب سے اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ جو ان کی علمی اور ادبی خدمات ہیں جن کا اعتراف حکومت پاکستان نے انہیں ایوارڈ دینے کی صورت میں کیا۔ علامہ جواد جعفری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے ویلاگ میں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو ناظرین کی طرف سے بھی اور ذاتی طور پہ میری طرف سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو علمی اور ادبی سفر ہے بڑا طویل ہے، نصف صدی سے زائد عرصے پہ یہ محیط ہے، تو آپ کو جب یہ ایوارڈ دیا گیا، جب یہ تمغہ دیا گیا، تو آپ کے احساسات اور جذبات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ اس عزت افزائی کا، اس محبت کا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بنیادی طور پہ تو جذبات میں ہر چیز کو ایٹریبیوٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے کرم سے۔ تو جب اس کا کرم ہوتا ہے تو ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری خدمات بہت حقیر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ان کا کرم اور میرے رب کی عنایت، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور پھر جنہوں نے دیا، حکومت پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک دور دراز علاقے میں جو ہم علمی اور ادبی مراکز سے بہت دور ہیں، یہاں پہ اگر بہت بڑا کام بھی کیا جائے تو اس کی گونج بھی وہاں تک بہت دیر سے پہنچتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بھی کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ہماری جو کوئی چھوٹی موٹی کارکردگی ہے اس کو ایکنالج کیا اور پھر ایک جو بڑا اعزاز ہے اس سے نوازا۔ خدا کے شکر کے بعد، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے اعتراف کے بعد میں حکومت پاکستان کا شکر گزار ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور کشمیر کا جو رشتہ ہے اسی کی وجہ سے ہمیں یہ عزت افزائی ہو رہی ہے، یہ عزت مل رہی ہے اور ایکنالج کیا جا رہا ہے، ہمارا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات البتہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سفر تو جس طرح آپ نے کہا 50 سال نہیں، بلکہ ہے یہ میرا سفر جو ہے یہ کوئی 55-60 سال کے سمجھے محیط ہے۔ اس لیے کہ میں 10-12 سال کا 14 سال کا تھا کہ میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، اور پھر خالی وہ لکھتا نہیں تھا، میں پھر وہ باقاعدہ مشاعروں میں، مذاکروں میں اور اس طرح کی ادبی محافل اور مجالس میں میری شرکت شروع ہو گئی تھی۔ لیکن میری جو بنیادی مرکز اور سینٹرل آئیڈیا رہا نا میری فکر کا، وہ دو ہی چیزیں رہیں، اسلام اور پاکستان۔ اور پاکستان کے ساتھ ہی آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ کشمیر اور مسئلہ کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر یہ بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے، اور تکمیل پاکستان کی طرف ہمارا ایک سفر ہے جو گزشتہ 70-75 سال سے جاری ہے، اور ہم اس میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ جواد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک علمی اور ادبی شخصیت کا جو یقیناً مطالعہ بڑا وسیع ہوتا ہے، میں صرف ایک سوال اسی حوالے سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے مختلف شعراء کو پڑھا ہوگا، مختلف ادیبوں اور رائٹرز کو پڑھا ہوگا، وہ کتاب بتائیے گا جس سے آپ کافی متاثر ہوئے ہیں علم و ادب کے حوالے سے، اور ان شاعروں کا نام بتائیے گا۔ چلیں جی، میں مختلف شاعروں کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا، آپ ایک شاعر کا نام بتائیے گا، ایک ادیب اور ایک شاعر
جن دونوں اصحاب کی وجہ سے آپ کی علمی اور ادبی شخصیت پہ بڑی گہری چھاپ رہی ہو، اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے آج کل اس ڈیجیٹل دور میں اس طرح سے کتب بینی کا اگرچہ وہ رواج نہیں ہے، اس طرح مطالعہ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن آج کی جنریشن کو بھی اگر آپ بالخصوص جو لٹریچر سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، جو بچے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو آپ کیا تجویز کریں گے کہ کس شاعر اور کس ادیب کو وہ پڑھیں؟ دیکھیں، کسی ایک پرٹیکولر اس کا نام لینا مشکل ہے. میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ میں جب 5-6-7 سال کا تھا تو میرے نانا حضرت پیر سید رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت اور روحانی شخصیت اور دینی مذہبی شخصیت تھے، اور پھر انہیں عربی پہ فارسی پہ عبور حاصل تھا. تو میں جس وقت سکول جانے سے پہلے ہی مجھے سعدی کے، حافظ کے، رومی کے درجنوں اشعار نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر سینکڑوں نہیں تو کم از کم 100-200 اشعار مجھے زبانی یاد تھے. انہوں نے مجھے وہ رومی بھی پڑھاتے تھے، مجھے حافظ بھی پڑھاتے تھے، مجھے سعدی بھی پڑھاتے تھے، اور پھر کشمیری جو شعراء اور شاعرات جو تھیں ان کے کیونکہ بنیادی ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ کشمیری تھا، تو وہ بنیادی طور پہ کشمیری مرثیے کے اوپر ان کو بڑی دسترس تھی، وہ اس کے حوالے سے مجھے بتاتے تھے. پھر للہ عرفہ، حبہ خاتون، شیخ نور الدین ولی اور اس طرح کے ہمارے جو کشمیری شعراء تھے ان کے بارے میں بھی مجھے بتاتے. ادھر سے مجھے حافظ آتا تھا، رومی آتا تھا، سعدی آتا تھا، ان کے اشعار درجنوں آتے تھے. ادھر سے للہ عرفہ آتی تھی، حبہ خاتون کا تھا، شیخ نور الدین ولی کے اشعار کے بارے میں. تو ادھر اپنے جو اس وقت تھے، اس وقت حفیظ کا شاہ نامہ اسلام جو تھا اس کا بڑا چرچا تھا، اور یہ اس کے اوپر اقبال کی شاعری جو تھی اس کی اردو میں، تو فیض صاحب کی غزلیں نظمیں اپنی جگہ ان کا بڑا شعرا تھا اس وقت ہماری جوانی کی دور میں، کیونکہ پیپلز پارٹی پاکستان میں معرض وجود میں آئی تھی. حبیب جالب کی نظمیں اس وقت بہت سنائی جاتی تھیں. فراز اگرچہ اس وقت ینگ تھے لیکن ان کا بھی بہت بڑا ایک انٹروڈکشن تھا. تو اس طرح اس وقت ہمارا جو گھریلو ماحول تھا اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے مجھے نانا کی صورت میں ایک ایسا استاد گھر میں دے دیا تھا کہ جس نے میری وہ لالے کی حنا بندی کرنا ابتدا سے ہی شروع کر دی. اور جو چیزیں لوگ جا کے ایم اے میں پڑھتے ہیں وہ عجیب بات تھی کہ وہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ اتفاق عطا. میں اب بھی اپنے شاعر دوستوں کو کہتا ہوں، اب ان کے لیے مشکل ہے بیچاروں کو، اس لیے کہ سب کو پیر سید رسول شاہ جیسا نانا نہیں ملتا. میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر اردو میں آپ کو فارسی نہیں آتی، عربی نہیں آتی، تو پھر وہ حق ادا نہیں کر سکتے آپ اردو زبان کا. اور شاعری کو اگر کرنی ہے تو پھر آپ کو عربی بھی تھوڑی بہت آنی چاہیے اور فارسی کو بہت زیادہ آنی چاہیے. تو مجھے یہ ایڈوانٹیج تھا یا مجھے یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے میسر کی کہ میرے گھر میں مجھے ایسا ماحول میسر آ گیا کہ جس میں میری وہ جو اندر سے انڈیجنس اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی تھی اس کی آبیاری ہونا شروع ہو گئی. اور میرے مضامین جو تھے اس وقت جنگ میں، اور اس وقت کوئی اور تو میڈیم نہیں تھا. یہ آپ کی جس طرح بھی آپ میرا انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ تو ایک خواب و خیال ہی تھا. ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، اس پہ بھی کوئی شام کو خبر نامہ چلتی تھا، پر پروگرام 2-3 گھنٹے کے لیے چلتا تھا. اور کوئی میڈیم نہیں ہوتا تھا، اخباریں ہوتی تھیں. تو اس وقت میرے جو 10-12-15 سال کی عمر میں میری جو غزلیں نظمیں وہ جنگ میں، نوائے وقت میں، کوہستان ایک اخبار ہوتا تھا، اور اس طرح کے جو تعمیر ایک اخبار ہوتا تھا، ان میں میری وہ چیزیں چھپنا شروع ہو گئی تھیں. تو ہم اس وقت جو جوش صاحب سے ملاقاتیں رہیں میری، پھر جب میں لڑکپن تھا اسی دوران ہماری جوش صاحب سے آنا جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، جوش صاحب سے ہماری ملاقاتیں رہیں. فراز صاحب سے ملاقاتیں فریکوینٹ رہیں. ضمیر جعفری صاحب تو ہمارے سمجھے فیملی ممبر تھے، سید ضمیر جعفری، ان کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ نیازمندانہ تعلق رہا. تو پھر اسی طریقے سے تحسین جعفری صاحب، پروفیسر مقصود جعفری، اور عطاء اللہ قاسمی،
احمد ندیم قاسمی صاحب. تو اس طرح کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا آمد و رفت. اس وقت یہ کار دارت تھا. اس وقت لوگوں کو یہ سہولت یا اتنی بڑی شخصیات سے حسن فیض صاحب کو ملنا کوئی ہمارے دور دراز علاقے کا آدمی جو خواب ہی سمجھتا تھا. یا حفیظ صاحب سے سچی بات ہے میری ملاقات نہیں ہو سکی. تو لیکن باقی جو بڑے مشاہیر ہمارے تھے، امجد صاحب امجد ہمارے بہت اچھے دوست تھے. عطا اللہ قاسمی بہت اچھی دوستی ساری زندگی رہی، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا کرے. تو اس طرح یہ ان لوگوں کے ساتھ پھر ہماری ایک فکری دوستی بھی رہی اور ذاتی دوستی بھی رہی. تو اس سے پھر ہمیں ایک علاقائی ادب سے نکل کے تو قومی سطح کے اوپر بات کرنے کا اور چلنے. پھر افتخار عارف صاحب، میں بھول رہا تھا ان کا نام، افتخار عارف صاحب، کشور ناہید، پروین شاکر سے ملاقات رہی. تو یہ اور پتہ نہیں کتنے اہم نام رہ جائیں گے بات کرنے. جو نثر میں فتح محمد ملک صاحب کے ساتھ ہماری بڑی اچھا تعلق اور بڑی ساری زندگی بڑی اچھی نیاز بندی رہی، محبت پیار کا رشتہ رہا. تو اس طرح جو پاکستان کا جو بڑا ڈاکٹر جمیل جالوی، یعنی دنیا اردو کا ایک بڑا نام، بہت بڑا نام دنیا اردو کا. تو میرے ان کے ساتھ بہت گہرے، وہ یہاں بھی میرے اس گھر میں بھی اور تشریف لائے، ادھر ٹھہرے بھی، اور ہماری بہت میرے کہنے پہ انہوں نے یہاں وہ اس وقت مقتدرہ قومی زبان کے جو تھے چیئرمین تھے پاکستان کے، میری گزارش پہ انہوں نے اس کا دفتر یہاں اوپن کر دیا. میرے دفتر کے ساتھ ہی ایک اور بلڈنگ انہوں نے لے لی تھی. میں اس وقت کشمیر اکیڈمی کا چیئرمین تھا. تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ اس کا دفتر ایک اوپن کیا. وہ کافی دیر چلتا رہا، بعد میں بند ہو گیا. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا کہ میں نے بڑی اوائل عمری میں مجھے بہت بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان سے استفادہ کرنے اور ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع ملا. تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ 91-92 میں ہم نے میرپور کے مقام پہ ایک انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس، رائٹرز کانفرنس کی، کہ جس میں 500-600 ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں نے پورے پاکستان سے خیبر سے لے کے کراچی تک اور یہ بھمبر سے لے کر تاؤبٹ تک جو ہے آزاد کشمیر کے بھی اور کچھ مقبوضہ کشمیر کے بھی دانشوروں نے شرکت کی. یہ بتائیے گا کہ اس پورے آپ کے علمی سفر میں اگر ہم نثر کی بات کریں اور شاعری کی بات کریں، ایک شاعر کا نام بتائیے گا جن کا کلام آپ نے بہت ہی شوق سے پڑھا ہے، اور اسی طرح ایک ادیب کا نام بتائیے گا جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہو، تاکہ ناظرین کو یہ پتہ چلے کہ ایک شاعر جو ہے وہ کس لیول کا تھا اور اس کا کیا معیار تھا. اسی طرح ایک جو بنیادی طور پر میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ کیونکہ میرا مرکز نگاہ یا جو سینٹرل آئیڈیا تھا وہ ہمیشہ پاکستان اور اسلام رہا. تو اقبال کیونکہ بنیادی طور پہ ان کا بھی یہی مرکز و محور رہا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو ان کا بھی مرکز و محور کیونکہ یہی انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا اور مصور پاکستان، اور پھر جو ان کے فکر کی روح تھی وہ اسلام تھا. تو یہ قدر مشترک تھی. تو میں نے اقبال کے تقریباً جتنا کلام ہے اس کو میں نے بڑے غور سے اور بار بار پڑھا، اور اس سے یہ ایک مجھے فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی ہوا کہ میری شاعری کے اندر اقبال کا ایک غیر شعوری طور پہ وہ رنگ آنا شروع ہو گیا، وہ فکر آنا شروع ہو گئی، وہ آہنگ آنا شروع ہو گیا، جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے، ایک لحاظ سے اچھا نہیں بھی ہے. ہر شاعر کی اپنی اوریجنلٹی ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی شاعر ہو لیکن اس کی اپنی اوریجنلٹی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. تو لیکن میں اقبال کو میں نے اتنی گہرائی اور گہرائی سے پڑھا اور بار بار پڑھا کہ ان کی فکر کا رنگ جو ہے اور میرا رنگ وہ ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے. تو نثر کے حوالے سے مشتاق احمد یوسفی مجھے ہمیشہ بہت اچھے لگے ہیں، اور میں نثر کی کتاب جو ہے اس میں سب سے اوپر کہ آپ کو جو ادب میں آپ کو وہ مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ ہے، اور نہج البلاغہ کو میں نے بار بار پڑھا. وہ جہاں علم کا شاہکار ہے وہاں ادب کا بھی بہت بڑا شاہکار ہے. ناظرین، آپ نے سنا کہ علامہ جواد جعفری صاحب جو ہیں وہ ایک شاعر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ادیب بھی ہیں.
لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ علامہ جواد جعفری صاحب کی جو مادری زبان ہے وہ کشمیری ہے، اور آپ نے جو پہلا سوال میں نے ان سے کیا اس میں انہوں نے یہی کہا کہ للہ عارفہ سے لے کر مہجور اور باقی جو کشمیر کے شعراء ہیں ان کو بھی انہوں نے بہت ہی باریک بینی سے پڑھا. تو میں علامہ جواد جعفری صاحب سے اب کشمیری میں ہی ایک سوال کروں گا. جعفری صاحب میں ون تو تھی کہ تو شو فرماوا کہ للہ عارفہ اتھے پٲٹھۍ مہجور تو یُس یہ کوشر کلام چھُ کٲشِر شاعری چھِ اتھ شاعری تو یُس اقبالٕنۍ یا غالب سٕنٛز یا سوز سٕنٛز یا باقی اردو شعرا چھِ یِمن درمیان ییٚلہِ تُہۍ کمپیرزن کران چھُو تقابل چھُو کران تو کٲشِر شاعری تہٕ کٲشُر شٲعر کتھ جایہِ چھُو تُہۍ وٕچھان؟ وٕچھو کٲشُر شٲعری یُس چھُنہ اَمِکۍ چھِ 2-3 دور. اکھ چھُ اَمیُک ابتدٲیی دور یُس شروع چھُ سپدان شتی کنٹھس پٮ۪ٹھ چھُ شروع سپدان اور تَتھ منٛز یُس بوٚڑ کنٹربیوٗشن چھُ سُہ چھُ للِ دٮ۪د ہُنٛد سُہ چھُ للِ دٮ۪د ہُنٛد یُس کنٹربیوٗشن چھُ نا جیسے آپ للہ عرفہ کہتے ہیں للہ عرفہ. تو للہ عرفہ نے پھر شیخ نور الدین ولی نے ان کا کنٹربیوشن تِمن ہُنٛد کنٹربیوشن چھُ سٮ۪ٹھاہ اَتھ اندر. یہِ چھُ گۄڈنیُک دور. دوٚیِم دور یُس چھُ سُہ چھُ اَتھ حبہٕ خاتوٗن ہُنٛد حبہٕ خوتوٗن تِمن ہُنٛد دور. ترٛیٚیِم دور یُس چھُ سُہ چھُ اَتھ مہجوٗر آزاد یِمن ہُنٛد دور چھُ. یُس سُہ مہجوٗر تہٕ آزاد یِمن ہُنٛد دور چھُ یِم چھِ اقبال یِتھ پٲٹھۍ اقبال بہٕ مُتٲثر کوٚرنَس نا یِتھَے پٲٹھۍ کوٚرُن مہجوٗر تہِ یعنی یِم چھِ مُتاثرین اقبال. یِم چھِ مُتاثریٖن اقبال. اچھا مےٚ ؤنۍ تو جواد جعفری صٲب ناظریٖن چوٗنٛکہِ بڑٕ شوقہٕ سان تُہُنٛد یہِ پروگرام وٕچھان کٲشِر اکھ زٕ اشعار بوزنٲیتو تُہۍ اَسہِ یِم تُہٕنٛدۍ پسندیٖدٕ کیٛازِ تۄہہِ ووٚنوٕ ہتہٕ بٔدۍ بوزناومو کٲشِر اشعار. مےٚ چھِ اکھ غزل چھُس کران غزل اکھ بوزناوو تُہۍ غزل کیٛازِکہِ اتھ چھِ لوٗکھ زیادٕ پسنٛد کران. چھُس کران خوابن اندر دیٖدار چون چھُس کران خوابن اندر دیٖدار چون چھِم ونان سٲری بہٕ چھُس بیمار چون اللہ چھِم ونان سٲری بہٕ چھُس بیمار چون پوش پھٔلمٕتۍ گُلشنس اندر تہٕ کیٛاہ واہ پوش پھٔلمٕتۍ گُلشنس اندر تہٕ کیٛاہ چھی سٮ۪ٹھاہ مےٚ چٲنۍ لب رُخسار چون واہ واہ چھی سٮ۪ٹھاہ مےٚ چٲنۍ لب رُخسار چون لولہٕ ژوٗرو ٹوٹھ کوتاہ چھُکھ ژٕ مےٚ لولہٕ ژوٗرو ٹوٹھ کوتاہ چھُکھ ژٕ مےٚ چھُم لگان راحت فقط آزار چون چھُم لگان راحت فقط آزار چون بہٕ تہِ چون یہِ دِل تہِ چون یہِ زوٗ تہِ چون. جناب ناظرین تُہۍ بوٗزوٕ کہ لولہٕ ژوٗر چھُ جواد صٲبُن تہِ واریاہ ٹوٹھ. لیکن گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. آزاد کشمیر میں گزشتہ 1 سال سے جواد جعفری صاحب ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ کہ ایک اتحادی حکومت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس جموں کشمیر پیپلز پارٹی یہ سب مل کے اس وقت چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ چودھری انوار الحق صاحب کا جو یہ 2 سال سے زائد عرصے پر محیط جو عرصہ رہا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور خود پرائم منسٹر چودھری انوار الحق کو آپ ایز این ایڈمنسٹریٹر بطور وزیر اعظم، چونکہ آپ نے سابق وزرائے اعظم کے ساتھ بھی کام کیا ہے، بالخصوص آزاد کشمیر کی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی جو لیڈر ہیں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے، بطور صدر بھی آپ ان کے ساتھ رہے ہیں، بطور وزیر اعظم بھی آپ ان کے ساتھ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو چودھری انوار الحق صاحب ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ چودھری انوار الحق صاحب بہت اچھے آدمی ہیں جی. ان کے والد صاحب بھی چودھری صحبت صاحب ماشاء اللہ ایک بڑے اچھے ٹاورنگ پولیٹیکل پرسنالٹی تھے اور بڑے کمپوزڈ آدمی تھے. اور چودھری انوار الحق صاحب کی بھی بڑی محنت ہے، سچی بات ہے. انہوں نے بڑے گراس روٹ لیول کے سے اب رائز کیا ہوا. مجھے ذاتی طور پر میں کبھی ان سے وزارت عظمیٰ میں ملا نہیں ہوں. میرا ویسے بھی کوئی اتنا وہ زیادہ شوق نہیں ہوتا ملاقاتوں کا، اور کبھی کوئی اس طرح کا اتفاق بھی نہیں ہوا. لیکن مجھے ذاتی جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے اس وقت میں ان سے کوئی یاد اللہ تھی، تو وہ بنیادی طور پہ ایک محنتی آدمی تھے. میں نے انہیں اخبارات کے دفتروں میں خود خبر بناتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی وہ اس لیول کے اوپر ایک جس طرح پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے
اس طرح وہ کام کرتے تھے. مجھے تو سچی بات بڑی توقعات تھیں ان سے. میں کوئی دوستی کا ان سے تو دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ہم ان کے ویل وشر تھے اور ان کے لیے اچھے دعا گو تھے کہ ایک نوجوان آدمی ہے تو یہ کنٹریبیوٹ کرے گا اس کے ہمارے اس سسٹم کے اندر، اور جو روایتی ہمارا ایک سیٹ اپ ہے یہ اس سے ہٹ کے ایک آدمی آیا ہے. جس طریقے سے بھی آیا اب اس کے لیے کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تھا تو وہ کوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسی سسٹم کا شکار ہو گئے، اور وہ پھر وہ میرے خیال میں اپنی بھی بازیافت چاہتے ہیں وہ کہ کسی طریقے سے وہ اس، جیسے وہ ریشم کا کیڑا ہے نا، وہ اپنے ارد گرد وہ بنتا رہتا ہے ریشم کا دھاگا، تو پھر اس کے اندر ہی وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا. تو بنیادی طور پہ جو یہ ہمارا سسٹم ہے نا، یہ ایک بدکا ہوا گھوڑا ہے اور جو خود سر گھوڑا ہے، تو اس کے سوار کو ہر وقت بڑا چوکس رہنا پڑتا ہے، ورنہ یہ اس کو گرا دیتا ہے، اس کی ہڈی پسلی چور کر دیتا ہے، تو اس کا پھر نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں، میں نے تو دیکھا ہے ایز اے ورکنگ جرنلسٹ کہ جب سے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے تو دوسرے اور تیسرے ہفتے میں ہی ان کے خلاف جو وہ تحریک عدم اعتماد کی نہ صرف کوششیں کی گئی ہیں بلکہ ایک دو مرتبہ کوئی سیریس وہ اٹیمپٹس بھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جب تک اقتدار میں رکھنا ہو تو آپ ان کو باہر نہیں کر سکتے ہیں. بطور ایڈمنسٹریٹر بالخصوص جو مالیاتی نظم و ضبط کے حوالے سے ان کا یہ دور رہا ہے، تو ہر کوئی اس کی تو مثال پیش کرتے ہیں اور ہر کوئی تو کہتا ہے کہ جی ان کے دور میں تو ایک مالیاتی نظم و ضبط تو قائم رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک مختصر سا کمنٹ مجھے چاہیے. دیکھیں، مالیاتی نظم و ضبط اوور آل گورننس کا ایک حصہ ہے، یہ پوری گورننس نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں نا کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا مالیاتی نظم و ضبط ان کا رہا، کیونکہ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، اب وہ اس میں کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا صحیح ہے، کتنا نہیں ہے، وہ تو اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں کیونکہ میرے ذاتی علم میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ ایک حصہ ہے، گورننس کا ایک حصہ ہے، مالیاتی نظم و ضبط بھی حصہ ہے. اگر آپ 20 حصے بنائیں کسی اس میں ایک حصہ یہ بھی آتا ہے. میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں گا کہ جب آپ نے سردار قیوم صاحب کی بات کی، اللہ انہیں غریق کرامت کرے، جب وہ وزیر اعظم تھے، ایون سردار سکندر حیات وزیر اعظم تھے، میں نے ممتاز راٹھوڑ صاحب سے بھی کے ساتھ بھی کام کیا ہے، میں نے ان کے ساتھ جنرل حیات کے ساتھ کام کیا ہے، جنرل انور صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، وہ جنرل عبد الرحمن صاحب ان کے ساتھ کام کیا ہے. کے ایچ خورشید صاحب کے صدارت کے دور میں ان کے ساتھ کام تو نہیں ہے، لیکن کے ایچ خورشید صاحب جب قائد حزب اختلاف تھے، ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق اور اٹھنا بیٹھنا، اور ان کے ساتھ ہماری یاد اللہ بہت گہری تھی. جب آتے تھے تو فون کر کے بلا کے تو گھنٹوں گفتگو کر. دیکھیں، سردار صاحب کا ایک طریقہ کار تھا جو میں آپ کو بتاؤں، ایز اے وزیر اعظم بھی اور ایز صدر بھی، کہ وہ جو آپ نے یہ کہا نا کہ وہ ان کا بڑا سسٹم بہت اچھا ہے. ان کے بڑے سسٹم میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے اس 2-3 سالہ دور میں اس آزاد کشمیر کے تو دور کی بات ہے، اس شہر کے اہل علم کوئی کبھی ایک کپ آف ٹی بلا کے پوچھا ہوا ہو. چودھری انوار الحق صاحب کے بعد میرے علم میں نہیں ہے، میں بھی شاید بلایا ہو یا کہ اگر انہوں نے کبھی اس کے بغیر کام ہی آپ کا نہیں چل سکتا. حالانکہ وہ ایک بات ہے جو میں نے جو دیکھا ہے، ان کے جو رائٹ اپس آتے ہیں، ان کی جو تقریر ہے، تحریر ہے، اس میں وہ ادب جھلکتا نظر آتا ہے. بلکہ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جملوں کی ساخت کو وہ سمجھتے ہیں چودھری انوار الحق صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو آپ کا دستیاب لاٹ ہے سیاستدانوں کا، اس میں وہ نمبر 1 پہ ہے. نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اتنے محنتی ہیں کہ میں نے ان کو خود، اب اخبار کا نام میں نہیں لوں گا، اس میں خود خبر بناتے ہوئے بیٹھ کے اس کے ڈیسک پہ خبر بناتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اتنے پریکٹیکل آدمی تھے کہ وہ خود کام خود کرتے تھے، اور کوئی دوسرا سیاسی لیڈر جو ہے
میرے خیال میں اس سطح پہ جا کے کام ہے. درست. لیکن یہ ہے کہ آپ کو حضرت علی علیہ السلام نے جو اچھی حکمرانی کی وہ بتائی ہیں کہ فریکوینٹ جو ہے وہ حکمران کا جو ہے انٹریکشن رہنا چاہیے اہل علم کے ساتھ اور ان سے اسے گائیڈنس لینی چاہیے. وہ کتنی دیکھیں نا ایک اس اپنی گفتگو کے اندر مرصع یا مسجع جملہ کہہ دینا یہ تو کوئی علم نہیں ہوتا نا. علم تو ایک اوورآل ایک بہت بڑی وزڈم کی بات ہے اور کوئی آدمی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عقل کل ہوں. اس سے اپنا ایک کولیکٹیو وزڈم اور چیز ہوتی ہے. وزڈم اور چیز ہے اور ایک کولیکٹیو وزڈم اور چیز ہے. وہ آپ کو جب آپ سردار قیوم صاحب کبھی ناشتے کے اوپر کبھی ڈنر کے اوپر کبھی ویسے اوور اے کپ آف ٹی اہل علم کو بلاتے تھے. اچھا اس میں یہ بھی نہیں تخصیص کرتے تھے کہ وہ مسلم کانفرنس کا ہی ہونا چاہیے یا وہ ان کا ہم خیال ہی ہونا چاہیے. کبھی کبھی وہ بہت مخالفین کو بلا کے ان کی بات سنتے تھے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنتے تھے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکمران وقت جو ہے جی ان کو جو ہے اپنے ووٹرز سپورٹرز اور عوام کے ساتھ ساتھ جو اس معاشرے کا اہل علم طبقہ ہے ان کے ساتھ ان کی نشستیں جو ہیں دیکھیں نا وہ مستقل ہونی چاہیے. مغلیہ سلطنت کا سب سے کامیاب ترین جو بادشاہ کون ہے؟ اکبر. بالکل. اور اکبر جلال الدین اکبر جو تھا وہ خود ان پڑھ تھا. یعنی ابھی جو آپ کہا کہ یہ مرصع مسجع گفتگو تھا وہ مرصع مسجع گفتگو کیا کرتا وہ تو تھا ہی ان پڑھ. وہ اس کی کوئی فارمل ایجوکیشن ہی نہیں تھی. لیکن اس کا کمال کیا تھا کہ اب اس نے اپنے گرد اہل علم رکھے ہوئے تھے. وہ جو اس کے نورتن کہتے ہیں آپ وہ نورتن کیا تھے؟ وہ جو مصاحبین اس کے تھے وہ دیکھیں ایک آپ کی ٹیم تھی ایک آپ کی کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس وہ کریں آپ ٹھیک ہے. آپ نے ووٹ بھی لیں آپ نے وہاں سے منتخب بھی ہونا ہے پھر آپ اپنے وزیر وغیرہ کو ان کو بھی کریں کیٹر کریں. لیکن اوورآل جو آپ کا جو آنکھیں کان یا جو آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرنے والے ارب علم ہوتے ہیں. وہ ان کو وہ شاید آپ کو کوئی اس طرح کانسٹیچوئنسی جتا نہ سکیں لیکن وہ آپ کے اوورآل پرسنالٹی کو اس کا کمپلیکشن ہی تبدیل کر دیں. اچھا جواد صاحب آپ چونکہ ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر بھی ہیں آپ کے تجزیے ناظرین جو ہیں وہ قومی سطح پہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر جو نجی ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان پہ آپ وقتاً فوقتاً نظر آتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں ایک احتجاجی تحریک شروع کر چکی ہے گزشتہ 1-1.5 سال سے اور ابھی 29 ستمبر کو انہوں نے ایک اور کال دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت اور سیاسی جماعتوں کی موجودگی میں اس طرح کی کمیٹیز کا کوئی رول بنتا ہے؟ بنیادی طور پہ جو اس کمیٹی کا نام ہے نا جی میں اپنے دوستوں کو پہلے بھی پوچھا اس پہ مجھ سے پہلے بھی رائے لی گئی تو ان کا ایک دیکھیں کمیٹی کا ایک محدود مینڈیٹ ہوتا ہے. مثلاً آپ کا جب کوئی معاملہ درپیش آتا ہے جب ہم حکومت میں تھے یا اس میں تھے تو وہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے کہتے ہیں اچھا ہم کمیٹی بنا دیں گے. کوئی مسئلہ مسائل درپیش ہوتا تھا وہ کمیٹی بنا دیں گے. تو جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا تو کمیٹی خود بخود تحلیل ہو جاتی تھی. تو کمیٹی جو ہے نا کمیٹی کسی ایک معاملے کے لیے بنائی جاتی ہے اور جب وہ معاملہ حل ہو جائے تو وہ آٹومیٹکلی وہ اس کا وہ ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ انہیں اگر کوئی پولیٹیکل کام کاج کرنا ہے نا تو انہیں پھر ایک دفعہ بیٹھ کے تو کوئی اس کی ایک تشکیل نو کرنی چاہیے کہ یہ جو ایکشن کمیٹی ہے ایکشن کمیٹی پھر پالیٹکس میں کوئی اس طرح اس کی سپیس کیسے بنے گی یہ شاید انہوں نے سوچا ہو کیونکہ میں نے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ورک نہیں کیا اور میں اپنی جگہ یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں نا مسلم کانفرنس جب وجود میں آئی تو اس سے پہلے جو یہ تھوڑا بہت سوچنے سمجھنے کا یا پولیٹیکل کام کو یہ سری نگر میں ایک ریڈنگ روم پارٹی تھی جو بیٹھتے تھے اور انفارملی وہ یہ سارا کرتے. لیکن جب مسلمانوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب انہوں نے ایک باضابطہ انداز میں اپنا پولیٹیکل رول پلے کرنا ہے تو 1932 میں پھر انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی اور اس میں مسلم کانفرنس کا وجود عمل میں آیا جس میں شیخ عبداللہ صاحب کو اس کا صدر بنایا گیا اور چودھری غلام عباس صاحب اس کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے. تو وہ کمپلیکشن بدل گیا. پھر انہوں نے مسلم کانفرنس قائم کی. ریڈنگ روم پارٹی پھر نہیں بن سکتی. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے یہ کوشش نہ کریں کہ یہ جو ہماری اس وقت یہاں پہ
پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ایک سیٹ اپ ہے، جو ایک سسٹم ہے، اس سے ہٹ کے یا تو ان کو اپنا رول جو ہے اس کا تعین اثر نہ کرنا پڑے گا. اچھا نو باقی اگر یہ کمیٹیز کی حد تک رہیں تو پھر ان کا جو ہے وقتی یہ کام ہوتا کمیٹی ہے. کا تو پھر دیکھیں نا اب دنیا کا کہیں ابھی ان کو کہنے آج کل تو ساری چیز آپ کی گوگل پہ اور نیٹ پہ ہے نا، وہ اگر دیکھیں کہ کہیں کوئی کمیٹی پولیٹیکل اس کے اندر سینیریو کے اندر اس کا کوئی رول یا امپیکٹ بنتا ہے یا کوئی اسپیس بنتی ہے، ان کو دیکھیں نا انہوں نے ایک بہت اچھا ورک کیا. میں دیکھا اس کا بینیفیشری میں بھی ہوں، مثلا 3 روپے انہوں نے یونٹ میں بجلی میں یوز کر رہا ہوں. آئی ایم تھینکفل ٹو دیم، میں ان کا شکر گزار ہوں. یہ کام ہماری پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر سکیں، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. مثلا سستا آٹا انہوں نے کیا، بہت بڑا لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہوا، اس کا بینیفٹ اٹھایا لوگوں نے. اور لیکن اب جب یہ پولیٹیکل سینیریو کے اندر دیکھیں نا ایک آپ کا لمیٹڈ مینڈیٹ ہوتا ہے، ایک براڈر اسپیکٹرم ہوتا ہے. جب یہ ایک براڈر اسپیکٹرم میں آئیں گے تو پھر ان کو اپنا جو چھوی ہے نا یا وہ اپنا قد بت اسی طریقے سے بنا کے پیش کرنا پڑے گا. تو مطلب یہ ہے نا کہ وہ مجھے ان کے پولیٹیکل رول سے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی وہ اس قومی دھارے میں آنا چاہیے. لیکن تھوڑا سا اس کا یہ پیٹرن جس طریقے سے پہلے تھا. دوسرا جو ایجیٹیٹو ان کا ایک، میں ان کی کبھی تقریریں یا ان کے سنتا ہوں، ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے کیونکہ سچی بات ہے ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمیں بڑا ریلیف دیا ہے. تو سنتا ہوں تو ایجیٹیٹو ان کا ایٹیچیوڈ زیادہ ہے، جیسے شکایت کے انداز میں یا ناراض لوگ ہوتے ہیں، ایسے نہیں. پالیٹکس کے اندر پازیٹیو ایٹیچیوڈ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے، اپنی بات کریں آپ لیکن اس کو ایک سوبر، جینٹل اور پازیٹیو انداز میں کریں. ناظرین، آپ نے علامہ جواد جعفری صاحب کی گفتگو سنی، جہاں انہوں نے کشمیر کے علم و ادب کے ساتھ ساتھ اپنی ادبی زندگی اور سفر کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا، اور آپ یقیناً مستفید ہوئے ہوں گے ان کی گفتگو سے. لیکن وہاں انہوں نے آزاد کشمیر میں اس وقت جو ایک عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے 29 ستمبر کو کال دی گئی ہے، برملا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیاستدانوں کو حل کرنے چاہیے. اگر عوامی ایکشن کمیٹی نے واقعی کوئی رول ادا کرنا ہے اس خطے میں، آزاد جموں و کشمیر میں سیاسی رول، تو انہیں اپنی حیت پر تبدیل کرنی پڑے گی. یعنی کمیٹی سے نکل کر وہ ایک سیاسی پولیٹیکل پلیٹ فارم بنا کے آگے آئیں اور عوام کی رہنمائی کریں. اگلے ایک اور ویلاگ کے لیے آج تک ہمیں آپ یہاں ہی اجازت دیجیے.